عزیز دوستو، ایک لفظ ہے حکمت، اس کا سادہ معنی تو دانائی ہے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد وہ پختہ اور صحیح علم ہے جس کی بنیاد پر انسان کے ارادے نیکی کی طرف پختہ ہو جاتے ہیں، اس کو حکمت کہتے ہیں، دانائی کہتے ہیں۔ جس علم کی موجودگی میں انسان اتنا پختہ اور طاقتور ارادہ کرے کہ شریعت کی طرف چل نکلے۔ حکمت بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ قرآن مجید جو کل دنیا کو کلیل فرماتا ہے، وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور فرمایا ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے اس نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا فرما دی۔ جو دانا لوگ ہیں، جو حکمت والے لوگ ہیں، جن کا علم پختہ ہے، جنہوں نے کتاب و سنت کو پورا پڑھ کے پھر نظریات کو اتنا پکا کر لیا ہے کہ انہیں اللہ نے انشراح صدر عطا فرمایا ہے، اور ان کی جو گفتگو ہے، ان کا جو لہجہ ہے، ان کا جو انداز ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ کوئی بات انہوں نے سنی ہے تو وہ کانوں کے کچے ہیں تو اسی جذباتی بات کو لے کے وہ آگے نکل کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے نا اچھی طرح دودھ رڑکا ہے، اور اس میں سے انہوں نے نا مکھن کو اس طرح ٹٹولا ہے کہ انہوں نے نا وہ لسی شسی ساری پیچھے چھوڑ دی ہے، خالص چیز نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ حکمت اور دانائی، پختہ لوگ، سیانے لوگ، وہ تقریر نہیں کرتے، واعظ و نصیحت نہیں کرتے، وہ تو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے تجربات کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف مائل کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو لفظوں کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ روح کی بات روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اقبال کہنے لگے یہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دانائی، حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ہمیں وہ رسول عطا فرمائے ہیں جو دنیا میں ہمیں صرف کتاب نہیں سکھائیں گے بلکہ یعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ جو پتھروں اور پہاڑوں میں رہنے والے تھے اتنے سخت ہو گئے تھے کہ بیٹی کو زندہ دفن کرتے بھی ان کی طبیعتیں نرم نہیں ہوا کرتی تھیں، جو لوگ کھڑے کھڑے اونٹوں کا خون نکال کے پی جایا کرتے تھے، انہیں کسی پر رحم اور ترس نہیں آتا تھا، محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حکمت سے انہیں قرآن سکھایا۔ پھر کوئی کتا پیاسا نہ رہ جائے، یہ درد بھی اللہ نے ان کے سینے میں پیدا فرما دی۔ دانائی حضور نے اپنی امت کو دی، حکمت دی، علم دیا، بردباری دی، عطا کی۔ آج ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بعض چیزوں کا فہم بھی رکھ لیتے ہیں، علم بھی حاصل کر لیتے ہیں، وہ کسی جگہ سے کچھ معلومات بھی حاصل کر لیتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جان جاتے ہیں، لیکن دانائی نہیں سمجھتے۔ علم بغیر حکمت کے نفع نہیں دیتا، معلومات بغیر دانائی کے کسی کا بھلا نہیں کر سکتی۔ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ تو ہے، لیکن وہ الفاظ اتنا اثر نہیں رکھتے کہ کسی کے دل تک جا سکیں۔ وہ دل تک جانے کے لیے نا بتانے والے کا صاحب دل ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ حکمت، دانائی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا کی، اور پھر یہ دانائی حضور نے اپنے ہر صحابی کو عطا کر کے اس طرح کا بنا دیا کہ فرمایا صحابی کا نجوم، میں نے ان سب کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا ہے، لیکن مولا کائنات، شیر خدا، علی المرتضیٰ، حیدر کرار، فاتح خیبر، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ علم ملا، وہ خزانہ ملا۔ ایک تو وہ حدیث ہے نا کہ حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک ترمذی میں حدیث یوں بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں، وہاں شہر کہا، یہاں گھر کہا، فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حکمت اور دانائی کا گھر ہے، ایک گھر،
علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم سے جو حصہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے حاصل کیا، صحابہ فرماتے ہیں 70 کے قریب وصیتیں کی ہیں نبی پاک نے مولا علی شیر خدا کو، اور وہ ایسی خاص باتیں ہیں جو صرف مولا علی جانتے ہیں، انہی کا خاصہ ہے جو رسول پاک نے ان کے ساتھ فرمائی ہیں، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ ماحول ہے، تزکیہ اور تصفیہ کے دن بیت رہے ہیں، شب بیداریاں ہیں، دعائیں ہیں۔ امام ابو نعیم نے 5 باتیں لکھی ہیں جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا۔ حضرت علی فرمانے لگے میری 5 باتیں یاد کر لو، اور فرمانے لگے اونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ باتیں تمہیں ملیں گی کہیں بھی نہیں، لے لو ہم سے، حاصل کر لو، یہ فیض ہے۔ فرمایا ڈھونڈنے نکلو گے نا، ڈھونڈنے، تو تمہیں یہ ملیں گی، ڈھونڈنے سے نہیں چیزیں ملیں گی۔ فرمانے لگے 5 باتیں لے لو یار حضرت شیر خدا کی 5 باتیں، آج اس کو سبق کے طور پر رٹا لگا لو، اسے یاد کر لو، دل میں بٹھا لو۔ شیر خدا کی 5 باتیں، علم و حکمت کا نچوڑ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لیا ہوا فیض، وہ حضور کی امت کو بانٹتے ہیں، اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے 5 باتیں لے لو، تم اونٹوں پر بیٹھ کے نکلو گے تو تھک جاؤ گے، لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہ ملیں گی۔ حضرت علی باتیں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھنا، بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے، جیت جاؤ گے دوستو دنیا میں اگر یہ بات آ گئی تو، بچ جاؤ گے، دل ٹھنڈا رہے گا، بے قراریاں، بے چینیاں، پریشانیاں جان چھوڑ جائیں گی، امید صرف اپنے رب سے رکھو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈرا کرو۔ تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو، تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو، تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو، اپنے گناہوں سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیاں رب کی ناراضگی کا سبب بن جائیں، اپنے گناہوں سے ڈرو۔ اور تیسرا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہو نا، تمہیں پتہ نہیں، تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا، پوچھ لینا فائدہ ہوگا، کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا، کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا، کسی کو مان لینا اپنا استاد، زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گے، فیض یاب ہو جاؤ گے۔ اور حضرت علی شیر خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں یہ علماء کے لیے، فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے بلکہ کہہ دے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس بات کا پتہ نہ ہو، جس کی خبر نہ ہو، جس پر عبور نہ ہو، اس بات کو آگے بیان نہ کیا جائے اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے۔ یہ حضرت علی شیر خدا ہمیں سبق دیتے ہیں۔ اور 5ویں بات حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا، ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت ہے۔ اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزارنا، زندگی میں کبھی بے صبرے نہ ہونا، حوصلہ نہ چھوڑ جانا۔ صبر بزدلی نہیں ہوتا، صبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں، صبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہتے ہیں، صبر تو اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے انتظار کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو تمہارے جسم میں سر کا مقام ہے وہی ایمان میں صبر کا مقام ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا نے ہمیں 5 باتیں دی۔